ایک شہر کہ جس کی طرف امام کی توجہ ہے شہر سامرہ، کہ جہاں پر امام کی توجہات منعطف ہیں کہ ہائے میرا بابا انہی ایام میں شہر سامرہ کے اندر کتنا تڑپ رہا تھا جب آپ کو زہر دے دیا گیا تھا تو کیا کیفیت تھی۔ امام عسکری علیہ السلام نے پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو میں اس زہر کے نتیجے میں فلاں دن کے بعد برداشت نہ کر سکوں گا، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ بعد والے ایام میں آپ مصائب سنیں گے، لیکن جب امام عسکری علیہ السلام اس دنیا سے گئے ہیں تو کیفیت یہ تھی کہ سامرہ اور اطراف کے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے بازاروں کو بند کر دیا تھا، انہوں نے اپنی دکانوں کو بند کر دیا تھا، سب کے سب امام کے چاہنے والے امام کی اذان میں مصروف تھے، لیکن امام کی توجہات سامرہ تک کے محدود نہیں ہیں۔ یہی وہ ایام ہے کہ جہاں پر ایک اور ولی اللہ اس دنیا سے گئے تھے لیکن ان کے جنازے کی کیفیت کچھ اور تھی۔ وہاں پر لوگوں نے اپنی دکانوں کو بند نہ کیا تھا بلکہ لوگوں نے رسول اللہ کے جنازے کو ایسے ہی چھوڑ کر اپنی خلافتوں کو تعین کرنا بہتر سمجھا تھا، لیکن لوگ یہاں پر رکے نہیں تھے بلکہ اپنی بنی ساعدہ کی خلافتوں کو طے کرنے کے بعد جب رسول اللہ کی آل کو دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ کی بنسبت اہتمام کیا، اپنی محبت کا اظہار کیا، اپنے حق کو ادا کیا، تو اب کہیں لوگوں کے اذہان رسول اللہ کی طرف نہ چلے جائیں، فاطمہ زہرا کی طرف نہ چلے جائیں، اس لیے لوگ لکڑیاں اور آگ لے کر دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ یہی ایام تھے کہ جب زہرا پر دروازہ گرایا گیا تھا، یہی ایام تھے جب محسن کو شہید کیا گیا تھا، یہی ایام تھے جب فاطمہ زہرا اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی لیکن آپ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا تھا۔ لیکن ہو سکتا ہے امام زمانہ کے ذہن میں ایک اور مرحلہ بھی آئے۔ یہی ایام تھے نا کہ جب امام حسین کا کاروان مدینے کی سمت پلٹ کر آ رہا تھا، ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا مدینے کے باہر رک جاؤ، میں پوچھوں گا اے امام سجاد مدینے کے باہر رکنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ چند قدم بچے ہیں مدینے میں داخل ہو جائیں۔ عجب نہیں امام سجاد جواب دے، یہ کاروان بہت بے احترامیاں سہ چکا ہے، بہت اذیتیں سہ چکا ہے، بہت آزار سہ چکا ہے، ذرا کچھ دیر رک جاؤ، مدینے والے آ جائیں، ذرا احترام کر لیں، ذرا سلام کر لیں، ذرا ادب و احترام دکھا دیں، اس کے بعد ہم مدینے میں داخل ہوں گے۔ اجرکم عند اللہ عزاداران، یہی ایام تھے کہ جب زینب علیہ مقام مدینے میں داخل ہو رہی تھی۔ میں ایک بات بتاؤں، جو بھی انسان اس کے اوپر کوئی ظلم ہو جائے، کوئی اس کے دل میں غم ہو، تو انسان کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی بڑا میرے سامنے آ جائے گا تو میں اپنا دل اس کے سامنے ہلکا کر لوں گی، ہلکا کر لوں گا۔ لیکن اگر زینب علیہ مقام کی کیفیت کو دیکھا جائے تو حسین کے گزرنے کے بعد سب سے بڑی فرد زینب علیہ مقام تھی، کس کے سامنے اپنے مصائب کو بیان کرتی، کس سے اپنے غم کو بیان کرتی۔ یہ تمام کے تمام مصائب دل میں رہ گئے تھے، یہ تمام کے تمام غم دل میں بسے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے زینب دل میں سوچ رہی ہو، یا اللہ زینب یہ سوچ رہی ہو کہ جب میں مدینے جاؤں گی تو اپنے جد کی قبر پہ جا کے شکایت کروں گی۔ جب میں مدینے جاؤں گی عزیزوں، جب کوئی خاتون ہوتی ہے تو وہ اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے ایک کام ضرور کرتی ہے، اپنی باتوں کو اپنی ماں سے ضرور بچاتی ہے۔ ہو سکتا ہے زینب علیہ مقام یہ سوچ رہی ہو
کہ جب میں مدینے جاؤں گی تو میں اپنی ماں کی قبر پہ جا کے بہت شکایت کروں گی۔ عزیزو، کچھ حقائق ہیں، میں اس کو ایک تصوراتی کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ گریہ کریں، ہو سکتا ہے کہ جب زینب اولیاء مقام مدینے میں داخل ہوئی ہو آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جا کے ایک مرتبہ شکایت کرنا شروع کرتی ہوں۔ اگر زینب اولیاء مقام شکایت کرے تو کیسے شکایت کریں گی؟ ہاں، آ کر ہو سکتا ہے یہ کہا ہو کہ اے اماں، آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جب نامحرموں کے درمیان جا کر اپنے حق کو مانگنا پڑتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اے اماں، اپنے محسن کو کھویا تھا، آج مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جب اپنے بچوں کو کھونا پڑتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اے اماں، مجھے سمجھ میں آ گیا کہ جب کوئی دشمن تازیانے مارتا ہے، جب کوئی دشمن تماچے مارتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اے اماں، آج میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی کیفیت کیا تھی۔ عجب نہیں، فاطمہ اگر جواب دینا چاہے تو ایسے جواب دے کہ اے میری بیٹی، تم نے بہت ظلم سہے لیکن تم نے میرا ظلم نہ سہا۔ جب تمہارے اوپر تازیانے مارے جا رہے تھے تو تمہارے اون محمد زندہ نہ تھے، لیکن جب مجھے تماچا مارا گیا تو میرا حسن میرے سامنے کھڑا تھا۔ آزاداران کربلا، حسن اپنی پوری زندگی اس گلی سے نہ گزر پایا۔ اے زینب، تم نے بہت ظلم سہے لیکن میں نے ایک ظلم سہا ہے، تم نے اس ظلم کو نہ سہا۔ جب روز عاشورا ظالم تمہارے خیموں کی سمت آنا چاہ رہے تھے تو ایک مرتبہ حسین نے اپنی رمق کو جمع کیا تھا اور ظالموں کو روک لیا تھا۔ اس کے بعد ظالموں نے میرے لال کے سر کو تن سے جدا کیا، پھر تمہارے خیمے پر حملہ کیا۔ جب حملہ ہوا حسین موجود نہ تھے، لیکن اللہ کسی شوہر کو یہ واقعہ نہ دکھائے۔ جب میرے گھر پہ حملہ ہوا، جب مجھ پر دروازہ گرایا گیا تو علی گھر میں موجود تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔